تقریباً 4 مہینہ پہلے اسی رات کے سفر میں بہت خطرناک حادثہ ہوا تھا. جن بھائیوں نے کار کی تصویر دیکھی ہوگی وہ جانتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی. اور نہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ کار کی شکل دیکھنے کے بعد کوئی یہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس کار میں کوئی زندہ بچا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بس سمجھیے بہت بڑا کرم کیا اور ایک نئی زندگی دی. اس حادثے کے بعد میں اوائڈ کرتا ہوں اور رات کا سفر میں بہت کم کرتا ہوں. بھائی کار میں نے جلسے والوں سے کہہ تو دیا لیکن میں اندر ہی اندر ڈر رہا تھا رات کا سفر ہے دقت نہ آئے. اس کے بعد بہرحال بہت محنت سماجت ہوتی رہی. میرے مدرسے کے مینجمنٹ سے بات ہوئی, پرنسپل صاحب سے بات ہوئی اور آخر میں یہ طے ہوا کہ چلو ٹھیک ہے میں کل بغورا چلا جاؤں گا, فلائٹ سے بنارس چلا جاؤں گا اور آپ کے یہاں پروگرام میں میں حاضر ہوں گا اور آپ جب چاہے تب مجھے ٹائم دیں گے اور اس وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اس وقت رات کے تقریباً 12 سوا 12 ہونے والے ہیں. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہمارے وہ بھائی جنہوں نے جلسے کے منتظمین کو یہاں تک دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ تقریر نہیں کریں گے اور پنڈال کو میں بڑے محبت سے بڑے پیار سے اور بڑے پریم سے ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ جلسہ چندے کا جلسہ ہے. اصل مقصد جلسے کا چندہ کرنا اور چندہ جتنا ہونا چاہیے اس حساب سے چندہ کم ہو رہا ہے. یہ منتظمین بھی کہہ رہے ہیں اور جو بنگلہ وقتہ ابھی تقریر کر کے گئے انہوں نے بتایا کہ چندہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. تو ہمارے وہ بھائی جو اتنے جوشیلے میں ٹینٹ توڑنے کی بات کر رہے تھے, اس کا مطلب اسے بہت محبت کرتے تھے کہ عبدالغفار صاحب نہیں آئیں گے ہم ٹینٹ توڑ دیں گے. تو آئیے آپ تھوڑا اپنی محبت کا ثبوت دیجیے بھائی اور آپ اس چندے کی کمی کو پورا کیجیے. یہ چندے کا جلسہ ہے, میں تکلیف کتنی بھی کروں لیکن جلسہ جس مقصد کے لیے پورا ہونا چاہیے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو تو جلسہ دیکھے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اور اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے چندہ جتنا آنا چاہیے نہیں آنا. سونے کے زیورات بھی آتے ہیں جلسوں میں چندے میں اور عورتیں اپنی ناک کی نتھیا اور کان کی بالیاں اور گلے کا ہار بھی اتار کے دے دیتی ہیں. ابھی تک اس طریقے کا چندہ نہیں آیا ہے. ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا یہ اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں. یہ دان اور یہ چندہ آپ کی آخرت بنانے کے لیے اور آپ کی جنت بنانے کے لیے دیا جا رہا ہے. آئیے اور اس نیکی کے کام میں حصہ لیجئے. جتنی دیر میری تقریر ہو رہی ہے جس کی جو مرضی ہے وہ لائے میرے ہاتھ میں دیتا چلا جائے. میں آخر میں ان تمام دان دینے والے اور چندہ دینے والوں کے حق میں دعا کروں گا. جن لوگوں نے اب تک چندہ دیا ہے اور جو دیں گے اللہ سب کے چندے کو قبول فرمائے اور جس ادارے کے لیے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اللہ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میرے بھائیوں آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اگلے جمعہ تک اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور اور ایک روشنی عطا کرے. سورہ کہف قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ایک سورت ہے اور اس کو پڑھنے میں آپ کو 20 سے 25 منٹ لگے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے آج کس کس نے سورہ کہف پڑھی ہے. ذرا میں دیکھوں کہ آپ کے گاؤں میں سورہ کہف پڑھنے کا جذبہ کتنے لوگ. ذرا ہاتھ اٹھائیے. اللہ اتنا بڑا مجمع ہے, ایک بھی ہاتھ مجھے اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا. تو کیوں جلسہ کراتے ہو بھائی جب آپ کے اندر اتنا آسان کام اللہ کے نبی بتا رہا ہے. قرآن کھولنا ہے, قرآن کا 15واں پارہ کھولنا ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے. نارمل سپیڈ میں آپ پڑھیں گے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں. 20 سے 25 منٹ قرآن کی تلاوت آپ کو جمعہ کے دن کرنا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نور ملے گا. نور مطلب روشنی, لائٹ. اور جب اللہ تعالیٰ روشنی دے گا اس کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑے گا, اس کا اثر آپ کی روزی روٹی پر بھی پڑے گا, اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے گا. اتنی بہترین چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ چیز پتہ نہیں ہوگی. بہرحال
آج میں نے آپ کا ہاتھ اٹھوایا ہے، میں آئندہ کبھی آپ کے گاؤں میں آؤں گا اور پھر میں اسے اسٹیج سے پوچھوں گا کہ آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تو مجھے امید ہے کہ اگر 100 لوگ ہوں تو 100 میں کم سے کم 90 لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعہ کے دن سورہ کہف ضرور پڑھا کرو۔ سورہ کہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، اس کا انواد دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں۔ قرآن کا 15واں پارہ سورہ کہف کیا گیا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں تقریر تو میں جو کروں گا تقریر کے آخر میں 15 سے 20 منٹ کا ٹائم سوال و جواب کا بھی ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی سوال ہو آپ لکھ کر کے پرچی پہ بھیج دیں، اگر آپ کو اردو لکھنا نہیں آتا ہے آپ اسٹیج پر آئیں، کسی انتظامیہ کے کام میں آپ دھیرے سے بول دیں، اور ان کی طرف سے بھی کوئی سوال ہو آپ پرچی پہ لکھ کے بھیج دیں، انشاءاللہ سوال اگر مناسب ہوا اور بیان کرنے کے لائق ہوا تو سوال کا جواب بھی دیا۔ یہ شمبھو جا غیر مسلم، یہ کسی غیر مسلم بھائی نے شمبھو جا بھائی نے 500 روپے کا چندہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ کہف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی، بڑی اہم بات بتائی۔ آپ نے بولتے پارے نا، بولتے پارے ہمیں اردو بول بولو، بنگلہ نہ بولو، مگر آپ کو سمجھنا پڑے گا، جہاں سمجھ نہ آئے آپ تھوڑا اشارہ کر دیے، میں تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں۔ خوب سمجھتے ہیں، سنتے ہیں عورتیں نہیں سمجھتی ہے نا، چلیے آپ لوگ سمجھ کے اپنے گھر والے کو سمجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑی اہم بات بتائی، کیا بتائی؟ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی قل کہا جائے، قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، اور جب قل کہا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کوئی بات کہلوا رہا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے بڑے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے، سب سے زیادہ عمل کے حساب سے خسارے میں کون ہو گئے، گھاٹے میں کون ہو گئے، نقصان میں کون ہو گئے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک عمل کر کے آئے ہوں گے، نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، روزہ رکھ کے آئے ہوں گے، زکوٰۃ دے کر کے آئے ہوں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، بہت سارے نیکی کے کام کر کے آئے ہوں گے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، مگر ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا شمار نہیں کی جائے گی، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد کر دی جائے گی، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں گری نہیں جائے گی۔ میرے پیارے ساتھی، آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، کسان لوگ ہیں، دھان کی کھیتی آپ کرتے ہیں، مکئی کی کھیتی آپ کرتے ہیں، میں تو شہر میں رہتا ہوں، میں کھیتی کی باریکیوں کو نہیں جانتا ہوں، مگر آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک کسان جو کھیت میں محنت کرتا ہے اور زمین کو پہلے تیار کرتا ہے، جتائی کرتا ہے، اس کے بعد جہاں جس موسم میں جتنا بیج ڈالنا ہے وہ بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد جب پیداوار کے تیار ہونے کا ٹائم آتا ہے وہ اپنی پیداوار کو، اپنی فصل کو کاٹتا ہے۔ یہی کھیتی کا پروسیس ہے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو وہ کسان کتنا بڑا بدنصیب ہوگا، وہ کتنا بڑا بدقسمت کسان ہوگا جو کھیتی بھی کرتا ہے، جو محنت بھی کرتا ہے، جو اپنے کھیتوں کو تیار بھی کرتا ہے، ساری محنت کرنے کے بعد جب فصل کے کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، جب پیداوار کے کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، اس کی پوری کی پوری کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کسان کے دل سے پوچھو اس کو کتنی تکلیف پہنچتی، جس نے محنت نہیں کی، جس نے کام ہی نہیں کیا، اس کو کوئی پھل نہیں ملا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جس نے محنت کی، جس نے کام کیا، اس کو پھل نہیں مل رہا ہے۔ سوچو میرے بھائی، اس کے دل پہ
اللہ فرما رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں وہ لوگ ہیں، نقصان میں وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کام تو کرتے رہے مگر ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے کام نہیں آئی، ان کی نیکی اللہ تعالیٰ کی نیکی نہیں لکھی گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کو ایک نہ جانا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جنہوں نے نبی کا انکار کیا،